اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ عافیت سے ہوں گے۔ ترجمہ کلاس میں کافی ناغہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت، کچھ مصروفیات تھیں لاسٹ ویکس۔ ہم نے 150 نمبر آج تک کر لیا تھا، ابھی ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اوپن کر لوں، 151 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 151 آ گئی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، میں یہاں پہ لگا لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا کسی کی تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کی، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یزکی یہ زکوٰۃ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی پاک کرنے کو بولتے ہیں۔ تزکیہ جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کا تزکیہ جو ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے، اندر کی صفائی کرنی چاہیے، پاکی کرنی چاہیے، وہ تزکیہ۔ تو یزکی تمہیں وہ پاک کرتا ہے، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور واو جو ہے وہ اور کے لیے، یعلم علم سے کہ تعلیم دیتا ہے، کم تمہیں سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کا علم، والحکمہ اور حکمت، وَيُعَلِّمُ حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، بصیرت کو، مطلب اچھی جو وزڈم بات، عقل مندانہ دانشورانہ جو باتیں ہوتی ہیں اس چیز کی حکمت تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے، ما لم جو نہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تھے تم، کانا سے کونو اور تکونو ہے تو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے، تم جس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے وہ تم کو سکھاتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 152۔ فَاذْكُرُونِی پس ذکر کرو میرا، فَاذْكُرُونِی پس ذکر کرو میرا، اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو سمجھنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دا کریٹر از ٹیلنگ یو، دا خالق کائنات جو اس پوری کائنات اور کائناتوں کا اور پوری یونیورس میں جو کچھ ہے اس کا خالق ہے۔ بولتے ہیں نا دنیا و ما فیہا، اس دنیا کا خالق ہے اور جو اس میں ہے اس کا خالق ہے۔ وہ بول رہا ہے، فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ذات ہے کہ وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ وہ بول رہا ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کوئی بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، اس کی کسی بادشاہ کی بارگاہ میں محل میں کوئی کسی کا نام لیا جائے تو وہ کسی نے پھولے نہیں سماتا۔ فار ایگزامپل آج دیکھ لیں ہم، ہمارے ملک کا کوئی پرائم منسٹر کسی کا نام لیتا ہے یا اسے یاد کرتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی اعزاز کی بات ہے، اس کا کیا مقام ہوگا اس کے بارگاہ میں۔ تو وہ خالق کائنات جس کو کسی چیز کی کوئی توڑ نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کا ہم نے جو یاد کرنا ہے ہم نے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اور وہ ذات بے نیاز ہے، کسی چیز کا اسے ضرورت نہیں، وہ پھر بھی ہمیں یاد کرتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ جو خالق کو یاد کریں۔ وَاشْکُرُوا لی اور شکر کرو میرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، وَلَا اور نہ تکفرون کفر کرو یا نہ شکری کرو، نہ شکری نہ کر بیٹھنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل کسی دن کھانا لیٹ ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا،
بس چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں، اسی میں پورا دن ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اس کا شکر ہم سے ختم ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے آئیز کلوز کریں اور سر کو نیچے کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ وجود دیا ہے، اگر وجود اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وجود ٹھیک ہے، ہمیں سانس آ رہا ہے اور پھیپھڑوں میں کوئی درد نہیں ہو رہی سانس لیتے ہوئے، ہمارے قلب کی دھڑکن جاری ہے، قلب کو دھڑکتے ہوئے کوئی بے چینی نہیں ہو رہی، ہماری سوچ برابر ہے، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہماری عقل برابر کام کر رہی ہے، ہم 2 ٹانگوں سے چل پا رہے ہیں، ہم 2 بازوؤں سے کام کر پا رہے ہیں، ہم 2 کانوں سے سن پا رہے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں، ہم ناک سے سونگھ پا رہے ہیں ہم زبان سے چکھ پا رہے ہیں، ہم منہ سے کھانا کھا پا رہے ہیں. تو ہزاروں لاکھوں چیزیں اس وجود کے اندر ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں. یہ تو ہمارا اپنا پن ہے، یہ ہماری اپنی ذات ہے، اس کا کیا شکر ادا کرنا؟ تو کیا آپ اپنے گھر سے یہ ذات لے کے آئے؟ یہ وہ خالق ہے جس نے آپ کو یہ تخلیق کی، آپ کی خوبصورت شکل بنائی، ماں کے رحم کے اندر آپ کو وجود بخشا، وہ ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے. یہ رینڈم جو چیزوں کا ہیر پھیر ہے اس سے ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ وجود میں آ گئے، اس دنیا میں انسان جیسا خوبصورت سٹرکچر وجود میں آ گیا. یہ امپاسبل ہے، یہ قیاس میں آنے والی قیاس چیز ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں، انسان کے دماغ میں، ایک سلیم الفطرت انسان اس بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ خود سے بن گیا ہوگا انسان. تو اس ذات کا شکر ادا کرو جس ذات نے اتنا کچھ دیا آپ کو. ہم پریشانیاں لے لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور اس ذات کا جس چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی شکر ادا کرنا ہو وہ ہم نہیں کر پاتے. ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اپنی پریشانیوں کا بورا لے کے، تو اس شخص نے کہا چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں، لیکن یہ بتائیے آپ رات کو سو پاتے ہیں؟ اس نے بولا جی. آپ صبح اٹھ پاتے ہیں؟ ہاں جی. اس نے بولا آپ چل پھر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، کھانا پینا سب کچھ برابر ہے، آپ کا موشن آپ کو آ رہا ہے، واش روم جا رہے ہیں، یورینیشن کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. بولے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اس نے کہا اگر یہ چیز آپ کو میسر ہے تو آپ دنیا کے پرسکون ترین انسان ہو، بلیسڈ انسان ہو. تو ان چیزوں کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. انسان سوچتا ہے ہم کس چیز پہ شکر ادا کریں، یار یہ بھی پریشانی نہیں ہے، سیلری بھی کم ہے، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، ٹیچر کا بھی مسئلہ ہے، ٹیوشن کا بھی مسئلہ ہے، بچوں پڑھتے نہیں ہیں، یہ بچہ بگڑ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بیوی بات نہیں مانتی، بیوی کا یہ مسئلہ، بیوی یار چک چک کرتی رہتی ہے، کھانا صحیح نہیں بناتی، کھانا لیٹ بنتا ہے، یہ ہے وہ ہے، گاڑی پنچر ہوگی، گاڑی پرانی ہے، نئی گاڑی لینی ہے، نئی گاڑی کے پیسے نہیں ہے، لون ہے، انسٹالمنٹ ہے، یہ ہے، سود ہے، گھر نہیں بنا، بینک بیلنس کم ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ وہ بلا بلا، محل بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، بڑے ایکڑ پہ بنانا ہے، زمین کم ہے، زمین کے جھگڑے ہیں، رشتہ داری ہے، شریکیں ہیں. یہ سارے مسائل ہم نے پالے ہوئے ہیں اور یہ مسائل جو ہیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں مسائل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات نے جو وجود ہم کو بخش دیا ہے، شکر ادا کرنے کے لیے انسان سوچے تو یہی کافی ہے. یہ وجود چھوٹا ہے، یہ تو پوری کائنات ہے، ایسی کائنات ہے جس کے اندر انسان گھس جائے تو سائنٹسٹ آج تک ڈسکور نہیں کر سکے ہر چیز، ہر بیماری کا علاج دریافت نہیں کر سکے، کیونکہ اس انسان کے اندر ہر چیز کا پتہ لگے تو ہر چیز کا علاج دریافت ہو. سبحان اللہ. کافی ہے اس آیت پہ، زیادہ ٹائم لگ گیا، معذرت چاہتا ہوں، آگے چلتے ہیں. لیکن اس آیت پہ ایک اور بات کر دوں کہ جیسے میں نے بولا کہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے لمحے کے لیے انسان سوچے، تو اس سے میں ایک اور چیز اگر آپ کو بتا دوں تو
برا نہ مانے تو بہت کام کی چیز ہے، وہ یہ کہ یہ پریکٹس بنائیں کہ ڈیلی سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنے دن کا جائزہ لیں، اپنے دن کا اکاؤنٹیبلٹی کریں، سرویلنس کریں کہ آج آپ نے دن صبح سے لے کے رات تک کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کسی کا حق مارا، کس نے آپ کا حق مارا، اس کو معاف کیا نہیں کیا، آپ نے اپنے دل میں وہ بغض رکھا اس کے خلاف یا کیا کیا. تو ان چیزوں کا، ساری چیزوں کا محاسبہ کریں. واضح چاہتا ہوں تو پھر آپ کو اپنی لائف میں جو چینج ہے اس چینج کا نیکسٹ دن کے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ آج میں نے یہ غلط کیا تو یہ کل نہیں کرنا، کل میں نے آج میں نے یہ اچھا کیا تو کل اسے اور اچھا کرنا. تو اس سے انشاءاللہ لائف میں امپرومنٹ پیدا ہوگی اور انہانسمنٹ پیدا ہوگی، ویلیو ہوگی، ویلیو ایڈ ہوگی لائف میں. تو انشاءاللہ امید ہے اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر اس وقت آنکھیں بند کر کے آپ سانس کے ساتھ، سانس آپ کا اندر جا رہا ہے، یہ خفی ذکر جو ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انسان کو ہلکا کرنے کے لیے، ٹینشنوں سے آزاد کرنے کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے اور آپ کو اس میں سکون ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سانس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، لائٹ آف ہوتی ہے ویسے سونے کے وقت، تو سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لیٹ گئے ہیں تو لیٹ کے بھی آپ سوچیں. اپنے سانس کو اندر سینے میں بھریں اور تصور کریں کہ اللہ کی نام کی جو برکتیں ہیں، اللہ آپ سانس کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ سانس آپ کا آسمانوں تک اور عرش تک جا رہا ہے. جیسے میں کرتا ہوں، یہ آپ نے سینے میں سانس بھر لی، اپنے لنگس میں ہوا بھر لی، اور ساتھ ہی تصور کیا کہ اللہ جو بڑی کائنات کا مالک ہے، اس یونیورس جو 13.8 بلین ایئرز پہلے کی کائنات ہے، اور اس کی جو واسٹنس ہے وہ بھی ٹریلین ایئرز کے محیط ہے. تو اس کائنات کا جو خالق ہے اس کا نام لے رہے ہیں، اور اتنے دور تک لے کے جا رہے ہیں. اس کائنات کے بعد جو آنے والا عرش ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک آپ یہ نام لے کے جا رہے ہیں اپنے سانس کے ذریعے، اور اپنے سانس کے اندر، سینے کے اندر اس نام کی برکتیں بھر رہے ہیں. اور پھر آپ نے سانس ریلیز کرنا ہے. آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے، زبان تعلق کے ساتھ لگی ہو، مطلب اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے منہ کا، اور زبان بند ہو، منہ بند ہو. صرف سانس کے ساتھ یہ تصور کرنا ہے. اس کے بعد ہو کی ضرب آپ نے جب سانس باہر نکالنا ہے تو دل پہ تصور کرنا ہے کہ اللہ ہو کی ساری برکتیں جو ہیں اس کی جو ضرب ہے دل پہ لگ رہی ہے، اور دل انوارات سے پر ہو رہا ہے، اور اس میں ساری جو گناہ ہے وہ جڑ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو دھبا ہے وہ دل پہ اوپر لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس کو اگنور کرتا ہے، لنگر آن کرتا ہے، ابھی کر لوں گا، تو ہوتا کیا ہے، اس سے اس کی گناہ میں جرت پیدا ہوتی ہے. پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ دھبے لگتے لگتے اگر توبہ نہیں کرتا تو انسان کا ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سے نیکی کرنے کی جو سخت ہے، جو قوت ہے وہی سلب کر لی جاتی ہے، اور گناہ کرنے پہ وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دل جو ہے یہ اعمال کی بیس پہ، اس پہ دھندلاہٹ، دل شیشے کی طرح ہے اور کرسٹل کی طرح ہے. جو دل ہے، روحانی دل، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ دل، یہ لکڑی جو گوشت کا جو لوتھڑا ہے اس کی بات نہیں، اس روحانی دل کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کی روح سماتی ہے، اور انسان کے جو لائٹس اسپریچول چیزیں ہیں، جیسے اسپرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ سماتے ہیں. یہ وہ دل ہے. اس کو آپ اگر سرچ کریں تو اس کو لطائف بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے چکراز بولتے ہیں. آسٹرل ورلڈ میں اگر آپ سرچ کریں اس کو، گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی میں، ان کو ڈفرینٹ دوسری ٹرمینالوجی میں چکراز کہتے ہیں. تو
لیکن اینی وے ہم اس کو لطائف کہتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو لگ جائے گا پتہ اس چیز کا. یہ جو میتھڈ میں بتا رہا ہوں ذکر کا، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، کہ اپنے نفس کی، اپنے سانس کی نگرانی کرنا، سرویلنس آف یور بریتھ. تو اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، کہ اس کو اپنے توجہ سے لنک کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اور اپنی باڈی میں اس کو سمانا ہے، اور اللہ کی ضرب جو ہے وہ آپ نے دل پہ لگانی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ تصور کریں کہ آپ کے جو گناہ ہیں پشیمانی کے ساتھ تصور کرنا ہے کہ اللہ کی ضرب لگانے سے وہ گناہ جھٹ رہے ہیں اور دل اللہ کے انوارات سے بھر رہا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر یہ آپ سوچیں گے، کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے، اور پھر آپ نے جو چیز کی ہے پریکٹس، اس کا آپ نے اپنے دل کو سبق اس سے سننا ہے. جو سبق تم نے یاد کیا ہے، جو سانس کی پریکٹس کی ہے، وہ اسی اللہ پہ دھڑک رہا ہے. کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو جیسے سینے میں اللہ کا نام لے کے ہم گئے ہیں، اسی طرح دل دھڑکتا ہے. تو جب دل بھرتا ہے اللہ، اور جب پمپ کرتا ہے تو ہو کی ضرب لگتی ہے. تو اللہ دل کر رہا ہے، بالکل ساکن ہو کے اپنے بیٹھ کے اس کو میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو مراقبہ کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی کا مراقبہ مفہوم ہے 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اسی میں آپ نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اسی میں آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی لائف کا پلان بنانا ہے کہ ہر دن یہ کریں، صبح شام کریں، تہجد سے پہلے کریں، فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح شام. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت ہے کہ اپنے رب کا نام کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، اور نام رب کا کیا ہے؟ اللہ. یہ اسم ذات ہے، اور یہی اسم اعظم ہے کہ اللہ کا اپنے ذکر کرنا ہے اور اپنے دل کو یہ سبق سکھانا ہے. یہی آپ کا جو سانس کے ساتھ جاری ہو جائے گا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگوں سے جو منسوب ہے، کہ انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے. جاری کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کے انگ میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا محبوب، یہ مجازی عشق جائیں آپ اس کی شاعری دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ آنا سمجھ آئیں گی. اس عشق سے نکل کے حقیقی عشق کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آئیں گی. اس کو آپ انطباق کریں، اس کو پروجیکٹ کریں حقیقی عشق کے اوپر، کہ انسان کہتا ہے میں تو لیلا کے لیے پاگل ہو گیا ہوں اور میرے انگ میں لیلا بس رہی ہے. تو اگر آپ یہی عشق حقیقی کریں اور اپنے انگ میں اللہ کو بسا لیں، اپنے سانس میں اللہ کو بسائیں، اپنے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ ہو، تو کیا ہی کیا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق دے. اس سے انسان کے کیا ہوگا؟ اعمال سنوریں گے. پرپس کیا ہے؟ کہ وہی پرپس ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو تخلیق نہیں کیا اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہ عبادت کریں گے تو عبادت میں خضوع پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا، اور کیونکہ دل کی صفائی ہو چکی ہوگی، ہم پشیمانی کے ساتھ گڑگڑاہٹ سے توبہ نکالیں گے اور اللہ کا نام کی ضرب اپنے دل پہ لگائیں گے تو دل میں نورات کی برکت پیدا ہوگی. پھر ہم سیلفلیس کریں گے، مراقبے میں اس کا احساس اجاگر کریں گے اور اللہ کے حضور بیٹھیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے خالق کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں. تو اس میں جو لطف آئے گا آپ کو، وہ آپ جب اس لطف کو انجوائے کریں گے تو پھر آپ بتائیں، مجھے فیڈ بیک دیں. لیکن یہ پریکٹس آپ کر کے دیکھیں، اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور اس میں صبح تہجد کے وقت تہجد کی روٹین بنائیں، اس کے بعد ذکر کریں. ٹائم نہیں ملتا پھر کبھی کر لیں، اور کبھی بھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو رات کو سونے سے پہلے تو کر ہی لیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا. اور شکر کی جو ہے وہ کوشش کریں، شکر جتنا ادا ہو اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کم ہے. اور دو باتیں اور صوفیہ اکرام بولتے ہیں کہ عقل حلال اور صدق مقال.
پورے دین کا جو خلاصہ ہے عقل حلال کھانا، صدق مقال سچ بولنا، اور ہر چیز جو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے بچنا، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے معاملے میں بھی صرف حلال رزق کھانے کی طرف توجہ دینا، کہ کوئی بھی ایسا رزق کسی کی طرف سے آتا ہے جس سے آپ کو شک ہے کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسپیشلی جیسے بینکنگ سسٹم میں کوئی بالکل بینکنگ سسٹم میں کام کر رہا ہے، اس کی کوئی اور ادر انکم نہیں ہے، اس کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذبیحہ کا بہت خیال کرنا چاہیے، اسپیشلی جو آؤٹ سائڈ کنٹریز، نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے۔ اس طرح کمائی حلال ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے، پہلے لوگ ذبیحہ کا بہت خیال کرتے ہیں، کمائی جو مرضی ہو رہی ہو، بینک سے آ رہی ہے، ہاں بھائی ذبیحہ حلال ہونا چاہیے جی، اسلامی سسٹم کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کما رہے ہیں وہ کس طرح سے آ رہا ہے، وہ ڈاکہ مار کے آ رہا ہے، چوری کر کے آ رہا ہے، یا بینک سے آ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیزوں سے جو حلال بزنسز ہیں اس کی طرف سے آنا چاہیے۔ تو صدق مقال، اور منہ سے سچ نکلے، جب بات کرے انسان سچ کرے۔ یہی جو صوفیاء بولتے ہیں کہ ان کے سب کا خلاصہ ہے، یہ دو چیزیں آ جائیں گی، دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی، انوارات اللہ کے پیدا ہوں گے، تو اس سے انسان کے باڈی سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی قلب جو انسان کے جوارے ہیں ان سے وہ اعمال بھی اچھے شریعت کے مطابق نکلیں گے۔ اتنا کافی ہے میرے خیال میں اس بارے میں۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، کیا کرو؟ مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، صبر کرو۔ ہمیں جلد بازی آج پوری دنیا میں جیسے آج جلد بازی ہے، ہر بندے کو جلد بازی ہے، اس جلد بازی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی کنجی، سب سے بڑی چابی جو ہے وہ صبر کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی، صبر کے ساتھ۔ اور پھر صلاح، نماز، سب سے امپورٹنٹ کلمہ پڑھنے کے بعد جو عمل انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے اور وہ نماز کا ہے۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے انسان کو۔ بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھا نہیں جا رہا لیٹ کے پڑھ لے، وضو نہیں ہو پا رہا، زخم ہے، پانی کے بغیر تیمم کر لے، پانی استعمال کرنے سے زخم خراب ہو رہا ہے تیمم کر لے، تیمم مٹی سے کر لے، مٹی نہیں ہے دیوار سے کر لے، کہیں بھی ڈسٹ ہے اس سے کر لے، تیمم کر لے۔ اور بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھی جا رہی ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لے، اور پھر بھی نہیں پڑھی جا رہی آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے۔ نماز اپنے وقت میں پوری کر لے۔ جہاز میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ جہاز میں ٹریول کرتے ہیں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، صرف اکا دکا لوگ۔ اور نماز میں قیام فرض ہے، کوشش کرنی چاہیے کھڑا ہو کے 2 منٹ اسے ایکسکیوز کر کے۔ کئی اچھے لوگ ہوتے ہیں ٹائم دے دیتے ہیں، ورنہ بیٹھ کے پڑھے اور اس کے بعد گھر آ کے اس کا اعادہ کر لے، ریوائز کر ریپیٹ کر لے کھڑے ہو کے۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کریں گے ایز اے مسلم، کیونکہ یہ اقدار، یہ ویلیوز ختم ہوتی جائیں گی تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر ہماری نسلوں میں گیپ آتا جائے گا اور یہ چیزیں آستہ نسل در نسل کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ صبر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، آگے آیت آتی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اور کیا چیز ہے؟ جب جس کا ساتھ اللہ ہو گیا، جس کے ساتھ خالق ہو گیا، اس کے سامنے کون سا پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے؟ آج میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، 24 منٹس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آج جو باتیں کی ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ضرور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، اپنے دل سے پوچھیے گا پھر کہ اس میں چینج آئی ہے نہیں آئی ہے، کیونکہ جس خالق کے لیے
ہم نے یہ کرنا ہے، اس خالق نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہی اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنے دل کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے بھیجا کہ ہمارے دل میں سچائی کیا ہے، ہم کس کے ساتھ ہیں، آج تک ہم نے جو کچھ کیا کس کو پرپس بنا کے کیا، ہمارے سامنے کیا گول ہے جس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم ہر کام کر رہے ہیں، ہم غلط بھی کر رہے ہیں، صحیح بھی کر رہے ہیں، ہم اس گول کو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ گول صحیح ہے نہیں ہے، ہمارا مین مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے، ہمیں گول چینج کرنا تو نہیں کرنا چاہیے، ہمارا گول تو غلط نہیں اچیو ہوا ہوا سیٹ ہوا ہوا جسے ہم اچیو کرنے کے لیے صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں، تو ضرور سوچیے، آنکھیں بند کر کے آج اپنے مراقبہ کیجیے، اپنے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، اپنے ساتھ عہد کیجیے، تو پھر ہمیں فیڈ بیک دیجیے، انشاءاللہ امید ہے پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہی آپ لوگوں کا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ دین کی بات اللہ کی بات جتنی دور تک پہنچے اس میں ہی خیر ہے۔ تب نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔